اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر اس کے اہلیت والے تھے کہ ان کو میں اپنا دوست بناتا، لیکن میرا دل اللہ کی محبت سے معمور ہے، بھرا ہوا ہے، اس لیے اور کسی کی محبت تو یہاں نہیں ہے۔ ہاں، یہ ابو بکر میرے بھائی بھی ہیں اور میرے صاحب بھی ہیں۔ یہ بھائی اور صاحب جو کہا ہے یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ وہ خلت والا اور وہ خلال اور دوستی والی وہ جگہ خالی نہیں ہے، اگر بنانا چاہتا تو یہ ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو قربان جائیں جان نشین پیغمبر خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں پر کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کیا۔ جب شام کے سفر میں چچا محترم نے یہ کہہ دیا کہ ان کو واپس کرنا ہے تو واپسی کے لیے کوئی تاجر تیار نہیں ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر نے کہا کہ میں ان کو ساتھ لے جاتا ہوں، ان کی کفالت میں کرتا ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں، ان کی دوستی، ان کی رفاقت، ان کی معیت کے لیے میں تیار ہوں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اعلان نبوت کرتے ہیں تو 4 آدمیوں کے بارے میں آتا ہے کہ اولین مسلمان ہیں خاتون خانہ، خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، وہ گھر والی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں اسلام قبول کرتے ہیں، وہ گھر کے فرد ہیں جن کی تربیت ہی حضور نے فرمائی ہے، حضور نے خود فرمائی ہے ان کی تربیت۔ ایسے ہی زید بن حارثہ ایک غلام ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ تو تینوں حضور کے پہلے سے ماتحت ہیں، ان کی قبولیت ہے ہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ آزاد بالغ مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آزاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام ابو بکر نہیں تھے، تاجر ابو بکر تھے۔ ریشم کی 6 بڑی دکانیں اور پورے مکہ میں ان کے کاروبار کا سکہ چلتا تھا۔ اگر کہہ دیا جائے کہ ابو بکر کی جانب سے آیا ہوں تو پورے تجار متوجہ ہو جاتے تھے کہ یہ کوئی خاص بندہ ہوگا جس کو ابو بکر نے بھیجا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اتنے بڑے تاجر، اتنے ہوش مند اور اتنے سمجھدار آدمی نے جو اسلام کو قبول کیا سب سے پہلے وہ ابو بکر ہیں، اور نہ صرف قبول کر لیا اور کہا چلو جی ہماری تجارت بھی چلتی رہے گی، آپ کے ساتھ دوستی بھی چلتی رہے گی۔ فرمایا ایسا نہیں، تجارت ساری کی ساری کو دن رات کر کے کلوز کرتے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خرچ کرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جذبہ نصیب فرمایا کہ اب یہ مکہ میں کھڑے ہو کر، میں جان پیش کرنے کی بات کر رہا ہوں، مکہ میں کھڑے ہو کر حضور کو ابھی تک اعلانیہ دعوت دینے کا حکم نہیں آیا۔ 3 سال تک آپ نے سینہ بسینہ خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، کیونکہ کفار کا غلبہ ہے، اعلانیہ کریں گے تو نقصان کا خدشہ زیادہ ہے، اس لیے چھپ چھپا کر کے کبھی دار ارقم میں بیٹھتے ہیں، کبھی ابو بکر کے گھر میں بیٹھتے ہیں، کبھی اپنے حجرے میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر 2-4 جتنے کارکنان جمع ہوئے، جتنے صحابہ جمع ہوئے، ان سے سینہ بسینہ بات چلائی، چھپ چھپا کر اسلام کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ آقا یہ کب تک جاری رہے گا، مجھے اعلان کرنے دیجئے۔ کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہا کہ میرا دل پھٹنے کو ہے اگر میں اعلان نہ کروں گا۔ کہا چل ابو بکر تجھے اجازت ہے۔ سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں جب 360 بت ان کے رکھے ہوئے، ابو بکر نے سب سے پہلے اعلانیہ طور پر کلمہ ایمان بلند کیا، جس کی پاداش میں ان کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ آدموہا اور نیم مردہ حالت میں اٹھا کر واپس لایا گیا۔ یہ جان پیش کر دی کہ دین اسلام اب میری رگو پے میں اتنا بس چکا ہے کہ اب میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ،
اگٹھے چلیں گے. ہم اگٹھے آئے ہیں، اگٹھے رہیں گے اور اگٹھے جائیں گے. جنت میں بھی اگٹھے چلیں گے. انتظار کرو. صبح انتظار، شام انتظار. مشکل حالات میں سیدنا ابوبکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور میں پہنچایا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے خون مبارک، لہو مبارک بہنا شروع ہوا، حضرت ابوبکر کانپ گئے. پوچھا آقا یہ خون نظر آ رہا ہے، ایڑیوں سے رشتہ ہوا، اتنا سفر لمبا ہم نے رات کا کر لیا ہے، اگر آپ چاہیں تو سواری پر سوار ہو جائیں. حضور نے پوچھا ابوبکر سواریاں جو تھیں وہ تو ہم پیچھے چھوڑ کے آگے، اب سواری دکھتی نہیں ہے، کب کی بات، کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا آقا یہ میرے کندھے ہیں نا، میں آپ کی سواری بن جاتا ہوں، آپ میرے سوار بن جائیں، میں آپ کو اٹھا کر لے چلتا ہوں. حجاج کرام جانتے ہیں، جو زیارات کر کے آئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غار ثور جب نیچے سے اوپر تک مڑ کر کے آدمی دیکھتا ہے تو ہمارا تو پہلے سے ہی سانس پھولنے لگتا ہے کہ بھئی کب کون کیسے پہنچ سکتا ہے. پانی پیتے پیتے، مڑتے مڑتے، ٹھہرتے اور سانس لیتے لیتے جا کر پہنچتے ہیں. لیکن ابوبکر ہیں کہ خود اکیلے نہیں ہیں، بار نبوت اپنے کندھوں پر سوار کر کے رات کی تنہائیوں میں وہاں پر پہنچے ہیں. جب ابوبکر نے اپنے آپ کو ایسا پیش کیا کہ غار میں پیش کیا، حضرت ابراہیم نے اپنی جان کو نار میں پیش کیا تو ابوبکر نے غار میں اپنی جان کو ایسے پیش کر دیا کہ جب کنفرم تھا کہ اس سانپ کے ڈسنے اور اس کے زہر پہنچنے کے بعد آدمی کا زندہ بچنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایڑی اپنی جگہ سے نہیں ہلائی، اس کے اثرات یہ ظاہر ہوئے کہ ابوبکر کی آنکھوں سے جو رسنے والا آنسو ہے، نکلنے والا آنسو ہے، اس کا اعزاز اللہ نے یہ رکھا ہے کہ حضور کے چہرہ انور پر اترا ہے. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله